کامیابی اور ایجوکیشن میں سب سے زیادہ رول کس چیز کا ہے؟ کیا گریڈز کا رول ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نمبرز نہیں لینے، نمبر لینے چاہیے زیادہ، لیکن اوورآل جو ریشو ہے وہ ہمیں آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ گریڈ سے زیادہ جو کامیابی کا رول ہے وہ عادت ہے۔ نمبر جو انسان کو پے بیک کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ میٹرک میں اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں تو آپ کو اچھا کالج مل جائے گا، اگر کالج میں آپ کے نمبر اچھے ہیں تو آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ دوسری چیز دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس عادتیں اچھی نہیں ہیں تو آپ ان عادتیں اچھی ہونے کی وجہ سے آپ کو نمبر ہونے کے باوجود بھی آپ کو زندگی میں بڑی مار پٹے گی۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے۔ کوٹیشن اس طرح ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، لیکن وہ اپنی عادتیں ضرور بدل سکتا ہے، اور اپنی عادتیں بدلنے کے بعد اس کا مستقبل آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو چلیں میں آپ کو کچھ عادتیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ زندگی میں جو کامیاب والے لوگ ہوتے ہیں وہ پنکچوئل ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے وقت کو بڑے طریقے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور یہ وقت ایک انسان کی زندگی میں کس وقت شروع ہوتا ہے؟ یہ آپ کی اسکول لائف میں آپ کے ساتھ یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ اپنی اسکول لائف کے دوران ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران جو پنکچوئل لوگ ہوتے ہیں، جو پنکچوئل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی اس وقت کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی میں ڈگری نمبرز ہونے کے باوجود بھی وہ بڑے ناکامی کی طرف گزرتے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، آپ کے گھر ایک مہمان آیا ہے، آپ دروازے پہ اس کے پاس جاتے ہیں، دروازہ اس کے لیے اوپن کرتے ہیں، اس کے پاس کیک پکڑوتے ہیں، آپ اس کو بڑے طریقے کے ساتھ کہتے ہیں جی آئیں، اندر آئیں، اندر آئیں، اور آپ اس سے کیک لے کے نیچے زمین پہ رکھ کے اس کو ٹھوڈے مارنے لگ جاتے ہیں۔ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، لیکن اس کے پاس جو آپ کے لیے بہترین چیز تھی وہ اس کے پاس آپ کے لیے تحفہ تھا۔ جو وہ اپنے ساتھ تحفہ لے کے آیا ہوا تھا وہ اس کی سیلف ریسپیکٹ تھی، وہ اس کی عزت تھی، وہ سارا کچھ اس کا تھا، لیکن آپ نے اسے اس کا کیک لیا، اس کا تحفہ لیا، نیچے زمین پہ رکھ کے اس کو ٹھوڈے مارنا شروع کر دیے۔ وہ کہے گا یار یہ تو میرے تحفے کی اس نے بالکل انسلٹ کر دی ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور جو تحفہ ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ کائنڈلی اس کو ضائع مت کریں۔ اسٹوڈنٹ لائف کا جو یہ وقت ہے نا، یہ ایک سونے کی طرح ہے۔ اگر آپ اس وقت کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں گے تو آپ 35-40 سال کی عمر میں بڑی انجوائمنٹ کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم اب ایسا فیصلہ کریں گے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، تو آپ یقین کریں کہ وہ گر جاتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں، وہ کمٹمنٹس کرتے ہیں لیکن وہ گر جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے پاس وقت ہوتا ہے اس وقت فیصلے نہیں کر سکتے، تو اب وہ کیا فیصلے کر سکیں گے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی کالج لائف یا اسکول لائف کے دوران اپنے اسکول یا کالج کو بڑے لیٹ پہنچتا ہے، اگر اسے 8 بجے پہنچنا ہوتا ہے تو وہ 8:05 پہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ 5 منٹ بڑے چھوٹے سے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جب لانگ ٹرم رزلٹ کے بعد جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ اس طرح آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں، اور آپ کو یہ احساس آپ کی عمر کے اس آخری حصے میں ہوتا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے پچھتاوے کے۔ عادت ہم نے کیا بنانی ہے کہ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، اس کو ضائع مت کریں۔ ہر سال ہمارے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں سے ہزاروں اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، لیکن جو جابز وغیرہ ملتی ہیں چند ہزار اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جن کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کو پیشن اور پروفیشن کا فرق یا اس کا اپنے اندر احساس ہونا کہ ہمارے اندر پیشن کس چیز کا ہے یا ہم کس پروفیشن میں جا رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو ٹرینڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً اس طرح کہ فلانا ہمارا کزن ہم یہ والی ایجوکیشن کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس فیلڈ میں جانا ہے، یا پھر ہمارا دوسرا کزن وہ فلانی ایجوکیشن میں کامیاب ہو رہا ہے، وہ اس میں اچھی نمبرز لے رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں جانا چاہیے، یا فلانے فیلڈ کا سکوپ زیادہ ہے تو ہمیں اس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ حالانکہ انسان کے اندر 36 اسٹرینتھ ہوتی ہیں، اور وہ 36 اسٹرینتھ جو ہوتی ہیں وہ خود کو بتاتی ہیں، ایک انسان کو بتاتی ہیں کہ میں آپ کے اندر ہوں، آپ مجھے یوٹیلائز کریں۔ لیکن وہ جو بندہ ہوتا ہے یا وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے ٹرینڈ کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ ان 36 اسٹرینتھ میں ایک اسٹرینتھ یہ بھی ہوتی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں، وہ رٹا ہے۔
اور رٹے کو وہ سارے اسٹوڈنٹس اپنی لائف میں جانتے ہیں کہ وہ کتنا ایک سالڈ چیز ہوتی ہے کہ اپنے وہ لرن کرنے کے لیے، کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے، اس کا ہم سب کو پتہ ہے۔ آپ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور ٹیلنٹ انسان جب اس کو اگر استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ ویسی کسی محفل میں رینڈم بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کا ٹیلنٹ 100 بندوں میں بیٹھا وہ ٹیلنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی بندے میں بولنے کا ٹیلنٹ ہے، کسی میں رائٹنگ کا ٹیلنٹ ہے، تو وہ جب بول رہے ہوں گے یا لکھ رہے ہوں گے ان کی رائٹنگ یا ان کے بولنے میں ایک پوٹینشیل نظر آ رہا ہوگا۔ ایک بندے کے اندر ٹیلنٹ ہے لکھنے کا، اس کے ساتھ 7 بندے اور بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، لیکن ان 8-7 بندوں میں جو ایک بندے کے اندر اس رائٹنگ کا ٹیلنٹ ہوگا، اس میں سامنے جو کھڑی ٹیچر ہوں گے ان کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہوگا کہ اس اسٹوڈنٹ میں یہ ٹیلنٹ ہے۔ ہمارا ماحول یا ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلانے لڑکے نے یا فلانے کزن نے ڈاکٹر بن رہے، وہ MBBS کر رہے یا فلانے انجینئر بن رہے، تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ ہمیں دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے پوٹینشیل کو دیکھیں کہ وہ کس چیز میں اس کا پوٹینشیل ہمیں نظر آتا ہے، کہ ہم اپنے بچے کا پیشن دیکھیں کہ وہ کس فیلڈ میں اپنا پیشن دکھا رہا ہے، ہم اس چیز کی بنیاد پر اس کو اپنی اس کی فیلڈ میں بھیجنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو چیز بڑی مشہور ہے وہ بیٹ چال ہے۔ جہاں بیٹ چال کوئی بھی چل رہا ہوگا ہم اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو وہاں لگا لیں گے۔